نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي مالي أهلي ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ بکرۃ واصیلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات. الحمدللہ آج ہمارا سپارہ نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 92 سورہ آل عمران کی. آج ہمارا لیکچر ہوگا 92 سے 102 تک. لفظی ترجمہ: لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم سب حاصل کر سکو گے، برا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم سب خرچ نہ کر لو، مما اس چیز سے جو تحبون تم سب پسند کرتے ہو، وما اور جو بھی تنفقوا تم سب خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے. کل الطعامی تمام کھانے، کانت ہے حلل لبنی اسرائیل حلال بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ما حرما جو حرام کر لیے تھے، اسرائیل خود اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، من قبلی اس سے پہلے، ان تنزل التورات یہ کہ اتاری جاتی تورات، کل کہہ دیجئے، فَأْتُوا پس تم سب لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فَتْلُوہا اور پڑھو اسے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سب سچے. فَمَنِ افْتَرَا پس جو کوئی باندھے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فَأُولَئِکَ
پس وہی لوگ ہم الظالمون وہی سب ظلم کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، فتبعوا پس تم سب پیروی کرو، ملت ابراہیم ملت ابراہیم کے طریقے کی یا ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو سب یکسو تھے، وما کان اور نہیں تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت بے شک پہلا گھر، وضع للناسی جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکتا مکہ میں ہے، مبارکن برکت دیا گیا ہے، وہدن اور باعث ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی کھلی، مقام ابراہیم مقام ابراہیم پر، ومن دخلہ اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کان آمنا وہ امن میں ہو گیا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع جو کوئی طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جو کوئی نہ مانے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں تم سب انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ تعالی، شہید گواہ ہے، علی اس چیز پر، ما تعملون جو تم سب کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لم تصدون کیوں کر تم سب روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا اسے جو شخص ایمان لایا، تبغونہا تم سب چاہتے ہو اس میں، عوجن کجی، وانتم اور حالانکہ تم، شہداء خود گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم سب کر رہے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم سب کہنا مان لو، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے جو، اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، یردوکم وہ سب لٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان لانے کے، کافرین کفر کی حالت میں، وکیفا اور کیوں کر، تکفرون تم سب کفر کرو گے، وانتم اور حالانکہ تم، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ اور تم میں اس کا رسول بھی ہے، ومن یعتصم اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا، باللہ اللہ کے دامن کو، فقد تحقیق، ہدیہ اس کو ہدایت مل جائے گی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے تک۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالو، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے. نالا ینالو سے تنالو ہے. برا نیکی کو. حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو. مما نون فا قاف اس کا روٹ ہوگا. مما اس چیز سے. تحبونا جس سے تم محبت کرتے ہو. ہا بابا اس کا روٹ ہے. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے. من شیئن کسی چیز سے. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والا ہے. اسے کو اپنے بیٹی کو اعوذ باللہ من الشیطان. تو پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کفار کا بیان جو تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے تیسرے سپارے کے اینڈ میں کہ بے شک وہ لوگ جو مر گئے اور وہ کافر تھے ہرگز نہیں ان سے قبول کیا جائے گا
زمین بھر سونا اگرچہ وہ فدیہ بھی دیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو کیونکہ مرتد اور کافر کی سزا جو تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے، تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ اہل ایمان کو آیات مبارکہ دے رہے ہیں اور صدقہ کی رغبت دلا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے رضا کے حصول اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم صدقے سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، یعنی نیکی حاصل تمہیں ہو ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ تم وہ چیزوں کو خرچ کرو جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ وہ کون سے ایسے کام کرے جس سے اسے اپنے رب کا قرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو کیونکہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بشرطے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، اگر اسے خالق کائنات کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کے لیے خرچ نہ کیا جائے تو یہی مال جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر یہ نعمت کی بجائے جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں پریشانی کا بھی سبب بن سکتا ہے اور وبال اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی باعث ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب مال کا خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ انبیاء کے بعد جو تھے وہ بہت بڑی مطلب کہ اہم لوگ تھے، بڑی اہم شخصیات تھی ان کی، اور تمام مخلوق میں سے وہ افضل ترین لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے جو ان کا محبوب مال تھا، جو ان کو بہت پیارا مال تھا، اس کو خرچ کر کے انہوں نے اللہ کی قربت جو تھی وہ حاصل کر لی۔ اور کیونکہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنی آخرت کے لیے ہی محفوظ کر رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے جو کھا لیا، جو پرانا کر لیا، جو اس نے اللہ کے راستے میں دے لیا وہ اس کا اپنا ہے، اور جو باقی ہے وہ سارا اس کے وارثوں کا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو صحابہ کرام کے پاس جب یہ حکم نازل ہوا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو صحابہ کرام فوراً ہی عمل کرنے کے لیے جو تھے وہ تیار ہو گئے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ کرنے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس آیت پر عمل کرنے کا انہوں نے عملی نمونہ جو تھا وہ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خیبر کی زمین جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کیف تأمرونی بہ، آپ مجھے اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس کے اصل کو روک لے اور اس کی آمدن کو جو ہے وہ صدقہ کر دے، یعنی زمین کو نہ صدقہ کر بلکہ جو اس کے اوپر آمدن آتی ہے اس کو تو صدقہ کر دے، کیونکہ وہ کھیتی باڑی والی زمین تھی، اس پر کھیتی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کھیتی باڑی ہو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، کیونکہ اس سے ہر سال جو ہے تم صدقہ دے سکتے ہو۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا اور فرمایا نہ ہی اسے بیچا جا سکے گا اور نہ ہی اس میں وراثت قائم ہوگی، یعنی یہ کسی کی وراثت میں بھی میری زمین نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کو کبھی بیچا جائے گا، اسی طرح اس پہ جو ہے وہ فصلیں اگتی رہیں گی اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے گا۔ تو
اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے زیادہ کھجوروں کے درختوں کے جو تھے وہ مالک تھے، یعنی کھجوروں کے باغات جو تھے وہ بہت زیادہ تھے ان کے پاس۔ ان کے باغات میں بہرہا نامی باغ جو تھا وہ ان کا سب سے بہترین مال تھا، جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے اور وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے کبھی نیکی تک پہنچ نہیں سکو گے۔ تو میرے پاس جو ہے وہ بہرہا کا باغ ہے، اور میرے سارے مال و جداد میں مجھے محبوب اور عزیز ہے، میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اور اخروی ذخیرے کا جو ہے وہ خواہش مند ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں خرچ کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال بڑا نفع بخش ہے، یہ مال بہت ہی فائدہ مند ہے، یعنی اتنا وہ کھجوروں کا باغ بھی ہے اور اس میں پھر کنواں بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے جو کہا میں نے سن لیا، اسے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں اور عزیزوں میں جو تھا وہ تقسیم کر دیا۔ یعنی صحابہ اکرام عمل کے لیے اتنے آگے بڑھتے تھے کہ جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، اور ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ کا حکم آتا ہے کوئی اس طرح کا تو ہم کتنا آگے بڑھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کیا چیز جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ہر چیز ہے، ہمارے دیے ہوئے اسکیل ہیں اللہ کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہم کتنے ان کو اللہ کے راستے میں جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے ہم سب کے لیے، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور بر کیا ہے اصل میں دیکھتے ہیں کہ بر کیا ہے، لیس لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے۔ تو مفسرین نے اس کے جو ہیں وہ 3 معنی کیے ہیں۔ بر اصل میں جنت ہے، نمبر 2 عمل صالح ہے، نمبر 3 برے اعمال سے اجتناب کرنا اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی کرنا۔ تو اس میں سے جو پہلا قول ہے وہ اسکالرز نے زیادہ اس کو ترجیح دی ہے کہ بر سے مراد جو ہے وہ حصول جنت ہے۔ تو یعنی بعض جو ہیں اسکالر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بر سے مراد جو ہیں وہ تمام صدقات فرضی ہوں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، یا نفلی ہوں جیسے مساکین اور غرباء اور فقراء اور عزیز و اقارب پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور انسان کو اپنے محبوب چیز ہی جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو مما کا لفظ آیا ہے نا، مما تحبون، ان میں سے جن کو تم خرچ کرتے ہو، مما کا لفظ جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ساری ہی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں وہ ساری ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی جو ہیں وہ ضروری نہیں، بلکہ جتنا تم خوشی کے ساتھ خرچ کر سکتے ہو ان محبوب چیزوں میں ضرور اللہ کے لیے جو ہے وہ خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جو بھی صدقہ کی جاتی ہے چیز اس کا تعلق جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جاتی ہے تو وہ بیکار اور نہیں جاتی، یعنی اس کا اجر اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ لیکن ایسی چیز جو کہ ہمارے پاس بالکل فالتو پڑی ہو اور ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو اور ہمیں پسند بھی نہ ہو اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسی چیز جس کی ہمیں خود بھی ضرورت ہو لیکن اپنی ضرورت کو ہم پیچھے کر کے اس کو اللہ کی محبت میں خرچ کر دیں۔ تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیونکہ عورتوں کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ ان کی جیولری ہوتی ہے یا ان کا پیسہ ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ زندگی کے کسی موڑ میں اللہ کے لیے کچھ گولڈ بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ تو انسان وہ چیز
اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کو زیادہ محبوب ہے۔ تو دیکھیں آج کے حالات میں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب یعنی مال و دولت کے علاوہ جو ہے وہ اولاد ہے۔ تو اولاد میں سے جو ہمارا بچہ بہترین ہو، جو لائق ترین ہو، جس کے اندر بہت سارے ٹیلنٹ پائے جاتے ہوں، اس کو ہمیں اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اس کو دین کے لیے جو ہے وہ وقف ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ ہم اپنے لائق ترین جو بچے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی طرف لگاتے ہیں، اور جو نکمے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ اگر دنیا نہیں پڑھتا تو اسے دین ہی پڑھا دیتے ہیں، اس کو حفظ کی طرف لگا دیا یا اس کو مدرسے میں ڈال دیا۔ نہیں، اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ جو بچہ سب سے زیادہ لائق ہے اس کو اللہ کے راستے میں دو، تاکہ وہ دین کا کام جو ہے وہ صحیح طور پر انجام دے سکے۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے مما تحبون، جن میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز بھی، یعنی اگر تمہارے پاس پڑی ہے چیز اور تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کو اس کی ضرورت ہے، وہ تم اللہ کے راستے میں دے دو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اس میں بھی فی سبیل اللہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کے فائدے کی ہے تو اس کو بھی دے دو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر جو ہے وہ دے گا، اس اجر سے بھی آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے ہمیں جو ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، کسی اور کے استعمال میں ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ لیکن جو مما تحبون ہے اس کو بھی ہم نے اپلائی لازمی کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ ہم دونوں آیتوں کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، کہ مما تحبون میں سے بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور عام چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے جو حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کر لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، من قبل، ہلل کا روٹ ہے ہا لام لام، حرمہ کا روٹ ہے حرامیم، اسرائیل علی نفسہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر اس سے پہلے ان تنزل التورات، اتاری جائے تورات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنے غلط اور بے بنیاد دعووں کی تردید کے ساتھ ساتھ جو تھے ان کے اس باطل عقیدے سے بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ پردہ ہٹا رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہود کا اصل میں عمل کیا تھا، اور وہ ہر چیز پر جو تھے مسلمانوں کی اعتراض کرتے تھے، اور ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، جبکہ امت محمدیہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قائم نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ملت ابراہیم پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور نہ ہی اس کا دودھ پیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دونوں یعنی دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ابراہیمی ہونے کے جو ہیں وہ دعوے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں ابراہیم پر حلال تھی، تو یہود کہنے لگے ان اشیاء کو ہم نے حرام نہیں کیا بلکہ سیدنا نوح اور ابراہیم پر حرام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ تمام کھانے جو تھے وہ بنی اسرائیل پر حلال تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے نفس پر کچھ چیزیں جو تھیں وہ حرام کر لی تھیں، کیونکہ یہود کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جائے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب اور ان کے دین میں کوئی نہ کوئی نقص نکالا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس دین کو چھوڑ دیں، اور اس طرح کا وہ کوئی موقع جو تھا وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے کے لیے جو ہے وہ نازل ہوا ہے، لیکن اس پر بھی یہود نے جو تھے وہ مختلف قسم کے اعتراضات جو تھے وہ پیش کیے۔ اور پھر یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں جو تھیں وہ کیوں حرام کی تھیں، ان کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، جیسے کہ آتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری جو تھی وہ سخت لاحق ہو گئی تھی، کوئی بہت زیادہ سخت بیماری لگ گئی تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی تو وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیں گے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مرغوب غذا تھیں، ان کو بہت پسند تھیں، لیکن انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ مجھے صحت دے گا تو میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو انہوں نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے ان اشیاء کو اپنے اوپر حرام سمجھا۔ اور پھر بعض چیزیں جو تھیں وہ یہودیوں کے غلط کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو تھیں وہ حرام کر دی تھی، جیسے کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور جو تھے وہ حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بکریوں میں ان کی چربی جو تھی وہ حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی اس کے ساتھ ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی بنا پر دی تھی، بلا شبہ ہم سچ بیان کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو صرف اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نظر جب انسان مان لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا جائز ہے، ورنہ تو یہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کی سرکشی کی بنا پر بعض چیزیں جو تھیں وہ ان پر حرام کر دیں۔ تو ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے جواب نبیوں کے سوا جو ہے وہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، لیکن وعدہ کرو کہ درست جواب ملنے پر تم میری نبوت کو تسلیم کرو گے اور کوئی عذر اور بہانہ پھر نہیں کرو گے۔ تو یہودیوں نے اس شرط کو جو تھا وہ منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ درست جواب دیں گے تو ہم آپ کا دین جو ہے وہ قبول کر لیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس پر قسمیں بھی کھائیں کہ واقعی ہی ہم آپ کے دین کو قبول کریں گے۔ پھر پوچھنے لگے کہ بتائیے کہ حضرت اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی۔ ایک پہلا سوال ان کا یہ تھا، اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی امی کی نیند کیسی ہوتی ہے، چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال تھا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات جو تھے وہ اس طرح دیے۔ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ ان کو شفا مل گئی تو وہ اپنی سب سے پیاری چیز کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور جب وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو تھا وہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ان کی پسندیدہ خوراک تھی۔ اور دوسرا جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جائے بچے کی شکل و شباہت اسی پر ہوتی ہے، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور مرد کی منی جو ہے وہ مغلوب ہونے کی صورت میں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی امی کی نیند یہ ہے کہ اس کا دل جاگتا ہے اور آنکھیں سوتی ہیں،
یعنی انہوں نے پوچھا کہ نبی امی کی نیند کیسی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا تھا اور آنکھیں جو تھیں وہ سوتی تھی، اور میرے پاس بھی وہی فرشتہ وہی لے کر آتا ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس وہی لے کر آتا تھا، یعنی جبرائیل۔ اس پر یہودیوں نے جو تھا وہ شور مچا دیا، اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیتے، یعنی وہی نا، پھر انہوں نے بیچ میں ایک شوشہ چھوڑنا تھا، وہ چھوڑا کہ اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ پر وہی لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے، جبکہ انہوں نے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے قسم بھی لیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جواب درست ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی، من کان عدو لجبریل، کیونکہ ان کو تھا کہ یہ ہمارے لیے عذاب کی آیتیں بھی جو ہے وہ لے کر آتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کی رسالت اور نبوت کو نہیں تسلیم کریں گے۔ کل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے آؤ تورات کو، آتا یؤتی اس کا روٹ ہوگا، تورات کو، فتلوہا، تلا تا لام واو اس کا روٹ ہوگا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تورات کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ تورات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اصل حقائق سے جو تھا وہ پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہود کے تمام اعتراضات جو ہیں وہ غلط ہیں، اور ان کو کس انداز سے ختم کیا، اور قرآن کی حقانیت جو تھی وہ خود بخود واضح ہوتی چلی گئی، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آخری اور پیاری کتاب اور اس کی شریعت، اس میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے ان لوگوں سے عام کہا کہ لے کر آؤ تورات اور پڑھو، اور دیکھو کہ کیا اس میں قرآن مجید کی جو حقانیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اور تورات میں جو کچھ ہے کیا اس کے وہ خلاف بات بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دودھ اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور جبکہ قرآن میں جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے۔ تو تورات لے کر آؤ، پڑھو اس کو، دیکھو کہ واقعی اس میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ تورات جو تھی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنے 100 سال بعد جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، تو اس میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں آیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان لوگوں نے سرکشیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری حلال چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دی تھی، جبکہ امت محمدیہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی بنا پر ان پر ساری چیزیں جو تھیں وہ حلال ہی اللہ رب العزت نے رہنے دی۔ فمن افطرا، پس کون بڑا ظالم ہے، پس جو کوئی باندھے اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی یہود اتنے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر بعض اشیاء جو تھیں جو حلال تھیں وہ خود بخود حرام قرار دے کر اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ باندھا، اور اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ چیزیں واضح ہو چکی ہیں اور یہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، پھر انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر کے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف جو تھی وہ باندھ دی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو کوئی جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام نہیں تھیں۔ آؤ اگر تم ملت ابراہیمی کے تابع بنتے ہو تو ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جو چیز اس نے حرام قرار دی ہے اس کو حرام سمجھو۔ اگر تم صحیح اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے تابع دار بناتے ہو تو وہ تو کتنے اللہ والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جبکہ یہودیوں میں جو تھا وہ شرک تھا، انہوں نے حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، جو چیز اس نے حرام قرار دی ہے اس کو حرام سمجھو، جو اس کی حلال کردہ اشیاء ہیں ان کو حلال جانو، اور شرک کی صف سے جو ہے وہ باہر نکلو، اور پھر
ابراہیمی مذہب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ نجات کا واحد راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہے۔ کل کہہ دیجئے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ کل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بس تم پیروی کرو ابراہیم کے مذہب کی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو کہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ بات کتنی پیاری کہی کہ تم اگر ملت ابراہیمی کے دعویٰ دار ہو تو پھر ابراہیم جیسا مذہب جو ہے وہ اختیار کرو، جن کے اندر شرک کی کوئی آمیزش شامل نہیں تھی۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، جو کہ مکہ میں ہے، مبارکم وہدن للعالمین، جو کہ برکت اور ہدایت والا ہے جہان والوں کے لیے۔ یعنی پہلا گھر وضع جو ہے وہ مقرر کیا گیا، واو زائن اس کا روٹ ہوگا، اول بیت پہلا گھر، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھ آئے ہیں دوسرے سپارے کے شروع میں، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں جو تھے وہ ادا کرتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ کا حکم جو تھا وہ آپ کو آ گیا، اور آپ جو تھے اس چیز کے خواہش مند بھی تھے کہ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف جو تھی وہ نماز منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس پر پھر اہل کتاب جو تھے یہود، انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ ابراہیمی ہوتے تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی آپ کو منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ ابراہیم اور ان کی اولاد کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بیت المقدس کو کعبہ، یعنی بیت المقدس پر کعبہ کی فضیلت کو جو ہے یہاں پر ثابت کیا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل گھر جو ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا ہے، وہ شہر مکہ میں ہے، جسے بیت اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام سب سے پہلے جو ہے وہ بنائی گئی۔ میں نے عرض کیا ثم ایون، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ کل تو کم کان بینہما، میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، یعنی کتنے سال بعد جو تھی وہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنتن، یعنی 40 سال کا وقفے کے بعد جو تھی وہ بنی تھی، کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ سب سے پہلے فرشتوں نے جو تھا وہ زمین پر بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی جو تھی وہ تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو تھی اس کی تعمیر کی گئی۔ اور پھر مسجد اقصی جو ہے، بعض اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 سال بعد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، یعنی 40 سال کے بعد تو وہ بنائی گئی، لیکن پھر 1000 سال گزر گیا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں جو تھی وہ دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا بلکہ بیت اللہ تھا، جن کی تعمیر حضرت ابراہیم نے دوبارہ کی تھی آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جس کا واقعہ ہم پہلے سپارے میں پڑھ آئے ہیں۔ تو اسی طرح ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ ہی تعمیر کیا گیا تھا؟ تو یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا نہیں، گھر تو سب سے پہلے اور بھی تھے، یعنی اللہ کے گھر اور بھی تھے جہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے، بالخصوص اللہ کی عبادت کے لیے اور ہدایت والا بابرکت گھر، یعنی دوسرے گھروں کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اس میں ہدایت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، بلکہ بیت اللہ کے بارے میں ہی خاص ہے کہ وہ کیا ہے، برکت والا گھر ہے، ہدن للناس، اور وہ کیا ہے، ہدن للعالمین،
मुबारकन जो कि बरकत वाला है, व हुदल लिल आलमीन और हदायत है जहान वालों के लिए। तो हदायत वाला और बाबरकत घर बैतुल्ला ही है, इसमें मकाम इब्राहिम भी है। तो मक्का के जो हैं वो स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ नाम जो हैं वो बताए हैं। बाज़ स्कॉलर बताते हैं कि इसके 21 नाम हैं, 21, जिनमें से कुछ का जिक्र आपके सामने करती चलूंगी। यानी एक है मक्का, दूसरा है बक्का। मक्का मक्का ही है, बक्का इसलिए कहते हैं कि वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बक्का भी कहा जाता है। बैतुल अतीक नंबर 3, नंबर 4 बैतुल हराम, नंबर 5 बल्दे अमीन, नंबर 6 मामून, नंबर 7 उम्मुल कुरा उम्मे रहम, नंबर 8, नंबर 9 इस्ला, और नंबर 10 अर्श, और नंबर 11 कादिस। कादिस यानी क्योंकि ये गुनाहों से पाक करता है, और नंबर 12 जो है वो मुक़द्दिसा है। यानी इतने नाम जो हैं वो अल्लाह ताला ने, बाज नाम जो हैं वो कुरान में भी मेंशन हुए हैं। मक्का, बक्का, बैतुल अतीक, बैतुल हराम, बल्दे अमीन, मामून, उम्मुल कुरा, उम्मे रहम, सला, अर्श, कादिस और मुक़द्दिसा। इनमें से अक्सर नाम जो हैं वो कुरान मजीद में जो है वो आए हैं। फीही आयातुम बय्यिनातुन, उसमें रोशन निशानियां हैं, यानी बैतुल्लाह में मकाम इब्राहिम और मकाम इब्राहिम भी है। यानी अल्लाह ताला की अलामात हैं इसमें, और इनमें से एक मकाम मकाम इब्राहिम है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दुआ को कबूल फरमाते हैं। जरूरी नहीं कि इब्राहिम की सीध में ही, यानी इब्राहिम मकाम इब्राहिम के नीचे ही बैठकर, यानी सामने नजर आ रहा है, उसकी सीध में आप जहां दूर तक भी चले जाएं तो वो मकाम इब्राहिम ही होगा। क्योंकि जब हाजी नफल पढ़ते हैं, यानी जो उम्रे करने वाले होते हैं या हज करने वाले होते हैं, तो इतनी करीब जगह जो है वो वहां पे नहीं मिलती, क्योंकि मुताफ में है वो मकाम इब्राहिम, तो वहां पर घूमने वालों का यानी तवाफ करने वालों का बड़ा रश होता है। तो पीछे हटकर उसी की सीध में जाकर जो है वो नमाज पढ़ी जाती है और वहीं पर ही दुआ मांगी जाती है। तो मकाम इब्राहिम पर जो दुआ की जाए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं। इसके अलावा मुल्तजिम के साथ चिमट कर दुआ करना, यानी जो खाना काबा का दरवाजा है उसको मुल्तजिम कहते हैं, जहां से उसकी दहलीज जो है वो शुरू होती है, क्योंकि वो बड़ा ऊंचा है, तो इसलिए लोग वहां पर अपना सीना लगाकर जो है वो दुआ करते हैं, या उसकी चौखट पर हाथ रखकर जो है वो दुआ की जाती है। और इसी दौरान यानी तवाफ के दौरान दुआ करना, इसी तरह हजर अस्वद है, सफ़ा मरवा है, जमजम, ये सारी आयात बय्यिनात में से हैं। यानी हजर अस्वद का बोसा है, सफ़ा मरवा की सही है, जमजम का पीना है वहां पर बैठकर। तो ये सारी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यिनात हैं। वमन दखलहु कान आमिना, और जो कोई दाखिल होगा उसमें वो अमन वाला हो जाएगा। यानी ये घर जो अल्लाह ताला ने बनाया है ये बड़ा ही अमन और सलामती वाला है। अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारतें जो है वो नसीब फरमाए, और अल्लाह बार बार हमें बैतुल्लाह की तरफ ले जाए और हमारा खात्मा भी वहीं फरमा दे। अल्लाह के यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें दुआएं करनी चाहिए। जो काम नामुमकिन हो दुआओं से मुमकिन हो जाता है। तो लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये घर जो है वो अमन और सलामती वाला बनाया है। जो शख्स इस घर में दाखिल हो जाए, ख्वाह वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, उसको अमल हासिल है। जैसे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बैतुल्लाह पनाह चाहने वालों को पनाह देता है, लेकिन बैतुल्लाह जो है वो मुस्तकिल रिहाइश और खाना पीना फराहम नहीं करता। अगर कोई बंदा कहे कि मैं तो मुस्तकिल बैतुल्लाह में ही रहूंगा, बस मेरी रिहाइश ही इसी में है, तो वो चीज़ नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर रहने नहीं देते, और ना ही इंसान जो है वो दिन रात वहां पर यानी सालों भर नहीं रह सकता, बल्कि सुबह जाए शाम को वापस आए, या शाम को जाए सुबह वापस आए। अपनी रिहाइश का उसे अलहदा ही इंतजाम करना है। ये नहीं कि अपना जो है वो टैची जो है वहां पर लेकर बैठा रहे और कहे कि बस मैं तो यहीं का ही रिहायशी हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और ना ही वहां पर लाकर अंदर खाना पीना जो है वो उसकी इजाजत होती है, क्योंकि जाहिर है इतने हज्जाज इकराम और इतने मोतामिरीन होते हैं, जिसकी वजह से नहीं, सिर्फ पनाह देता है। बैतुल्लाह अमन वाला है, इबादत का घर है। तो अल्लाह ताला का भी फरमान है
सूरत अनकबूत की आयत नंबर 67 में आता है वलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को जाए अमन बना दिया है। यानी मक्का सिर्फ इंसान के लिए अमन का मकाम ही नहीं बल्कि ये जानवरों की भी अमन की जगह है। यहाँ पर शिकार करना, यानी कोई शिकारी नजर आ जाए, यानी शिकार करने वाला कोई जानवर, यानी चिड़िया या तोता या कबूतर वगैरह वहां पर बहुत होते हैं, तो वहां कोई पकड़ नहीं सकता। या किसी शिकार को भगाना, किसी जानवर या इंसान को खौफजदा करना, उसके ठिकाने या घोंसले को हटाना या उड़ाना और दरख्त का काटना जो है वो जायज नहीं है, क्योंकि बैतुल्लाह में जो चीज है उसको अमन ही अमन है। लेकिन इसके बावजूद हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये भी पता चलता है कि हरम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के लिए अच्छी नहीं, उनको हरम में भी कत्ल किया जा सकता है। यानी इंसानों के अलावा यानी जानवर या परिंदे वगैरह कुछ ऐसे हैं जिनका कत्ल करना हरम में भी जायज है। उनमें 5 ऐसे हैं, एक तो कौवा, दूसरे नंबर पे चील है, तीसरे नंबर पर बिच्छू है क्योंकि बिच्छू इंसान को तकलीफ देता है, और चूहा है, और बाउला कुत्ता। यानी ये 5 चीजें अगर हरम में कोई देख ले तो इनको मार सकता है, अदरवाइज कोई चीज भी हरम की कोई हिला भी नहीं सकता। तो कौवा और चील, इसके बारे में क्या हुक्म है, क्यों इनको मारना जायज है, कत्ल करना जायज है, इसके बारे में स्कॉलर्स ने कुछ भी तफसीर नहीं बताई। लिहाजा वल्लाहु आलम बिस्सवाब के इनसे क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम अल्लाह के हुक्मों को मिन्नो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो बैतुल्लाह में अगर कोई शख्स ऐसा दाखिल हो जाए जो किसी ने किसी से बदला लेना है और वो उसे हरम में मिल जाए, अब वो कहे कि यहाँ से तो इसकी अब जान नहीं छूट सकती, मैं इसका कत्ल यहीं पे कर दूं, तो वो उसके लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि हरम में किसी का किसास लेना भी जायज नहीं है, बल्कि उसको बैतुल्लाह के एहतराम की गर्ज से वहां से निकलने पर मजबूर किया जाएगा। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती, और अल्लाह ही के लिए है लोगों पर हज बैतुल्लाह करना, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो कोई ताकत रखता है उसकी तरफ रास्ते की, वमन कफरा, और जो कोई इनकार कर दे, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है तमाम जहान वालों से, अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं। तो क्योंकि हज जो है वो इस्लाम के पिलर में से एक बहुत बड़ा पिलर है, जिस तरह नमाज का अदा करना हमारे पर फर्ज है, इसी तरह ज़कात अदा करना, हज अदा करना, सबसे पहले तो कलमा तौहीद है ना, कि अल्लाह के तौहीद की गवाही देना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताना कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तौहीद है, कलमा शहादा है, और फिर नंबर 2 पे नमाज का कायम करना, नंबर 3 पे ज़कात अदा करना, नंबर 4 हज करना, नंबर 5 रमज़ान के रोजे रखना। तो हज की कुछ शराइत जो हैं वो हमें पता चलती हैं कि हज की फर्जियत हज की 5 शराइत हैं कि इस्लाम हज सिर्फ मुसलमान पर फर्ज है, यानी इस्लाम में हज जो है वो सिर्फ मुसलमान पर फर्ज है। अगर किसी ने कुफर की हालत में हज कर लिया, यानी उसने ये नहीं कहा कि मेरा तो हज हो गया, बस मैंने तो कुफर की हालत में कर लिया था, अब मैं हज नहीं करूंगा इस्लाम लाने के बाद, नहीं, बल्कि इस्लाम लाने के बाद उसे दोबारा हज करना होगा। जैसे मुशरिकीन मक्का जो थे वो हर वक्त ही ये चीजें करते रहते थे, उम्रे करते थे, हज के मौसम में हज भी किया करते थे, लेकिन जब वो इस्लाम लाए तो फिर जो फर्जी हज था उनका उन्होंने दोबारा अदा किया। इसकी शराइत जो है वो तकरीबन 5 आती हैं। नंबर 2, हज जो है वो आकिल बाशऊर मुसलमान पर फर्ज है, यानी कोई पागल वगैरह है तो उस पर हज जो है वो फर्ज नहीं, क्योंकि जो पागल होता है यानी वो मजनू जो शख्स होता है वो मरफूल कलम है। नंबर 3, बलूगत, फर्जियत हज के लिए बलूगत भी शर्त है, यानी नाबालिग बच्चा जो है वो मुकल्लिफ नहीं होता। अगर नाबालिग बच्चा, जैसे माँ बाप के साथ छोटे बच्चे चले जाते हैं, तो उनका अजर जो है वो उनके माँ बाप के लिए होगा। जैसे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपना एक बच्चा बुलंद किया और अर्ज किया, क्या ये हज कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, वाला की अजरुन, और तेरे लिए इसका अजर होगा, क्योंकि वो बच्चा जो है उसकी अदायगी सारी उसकी माँ करेगी, उसके सारे अहकामात जो है वो माँ पूरा करेगी, इसलिए अजर भी माँ को है।
اب یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے چھوٹے ہوئے تھے حج کر لیا بس میرا حج ہو گیا، نہیں، بلوغت میں آ کر پھر اس پر حج دوبارہ فرض ہوگا اور اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 4 آزادی، یعنی حج جو ہے وہ صرف آزاد مسلمان پر فرض ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ اگر غلام حج کر سکتا ہے تو اسے آزاد ہونے کی صورت میں پھر اپنی استطاعت کے مطابق دوبارہ حج، اپنا فرض حج جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 5 استطاعت، یعنی حج کرنے والا مالی طور پر حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو اور جسمانی طور پر بھی حج کے سفر کے قابل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی حج کے سفر کے قابل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس کے اندر طاقت ہے وہی حج کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج جو ہے وہ افضل اور بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسجو، جس حج میں تلبیہ بلند آواز سے پکارا جائے اور قربانی زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو پھر آپ سے سوال کیا گیا مسبیل، سبیل کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، تو آپ نے فرمایا زاد راہ ہے، یعنی راستے کا خرچہ اور سواری۔ تو پھر وہ شخص اگر مالی طاقت رکھتا ہے، جیسے یہاں پر سب لوگوں کے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ وہ اپنا حج جو ہے وہ پہلے ادا کریں، کیونکہ یہ فرض جو ہے اسی طرح ہے جس طرح انسان پر نماز فرض ہے۔ تو اگر کوئی انسان مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن جسمانی طاقت اس میں نہیں ہے، یعنی بیمار ہے لیکن پیسہ تو ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر جائز ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی کو حج کرا دے، اسے حج بدل بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح روزے کسی سے رکھوا سکتا ہے، حج بھی اسی طرح کسی سے کروا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حج بدل کرنے والے نے پہلے اپنا حج ادا کیا ہو۔ تو اپنے حج کی ادائیگی اس نے کی ہو تو وہ پھر کسی اور کا حج جو ہے وہ جا کر کروا سکتا ہے۔ تو اگر یعنی اللہ نے کوئی عذر بہانہ جو ہے وہ کسی پر نہیں رکھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مالی استطاعت بھی ہو، جانی بھی ہو، اس کے علاوہ وہ حج نہ کرے اور ایسے ہی مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں، جو کہ اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور اپنی دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ آگے کر کے پورا کرتا رہتا ہے، اور پھر حج کا موقع نصیب نہیں ہوتا اور مر جاتا ہے، اور کوئی اس نے نیت بھی نہیں کی ہوتی کہ میں حج کروں گا، لیکن اس حال میں ہی مر گیا، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ تو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اکیلی حج نہیں کر سکتی جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ محرم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حج صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے۔ کل یا اہل الکتابی، کیونکہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے خامن جو ہیں وہ ہمیں حج نہیں کرواتے، ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن ان کے پاس اگر اپنی جیولری ہے، اپنے پاس ان کا پیسہ ہے، تو وہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے جا کر جو ہیں وہ اپنا فریضہ حج ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اب یہ نہ کہے کہ میرا خامن نہیں اجازت دیتا کہ میں کیسے جا کے حج کروں، نہیں، وہ جس طرح نماز کے لیے اسے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح اس کو حج کے لیے بھی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کا خامن دیر کرتا ہے، وہ نہیں کر رہا، تو وہ نہ کرے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ اپنا حج جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس اتنا گولڈ ہے، اتنے اس کے پاس آمدن ہے کسی چیز کی، تو وہ اپنا حج فریضہ حج جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر ادا کر لے۔ کل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، بے شک اللہ تعالی گواہ ہے ان چیزوں پر جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر پھر اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مخاطب ہیں، اور اہل کتاب سے بڑے سخت طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اعتراضات اور تمہارے شبہات کا جو ہے وہ قرآن نے ازالہ کر دیا ہے، اور تم پر حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی ہے، اور اتنے قرآن میں دلائل ہیں
کہ تمہارے تمام شبہات جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم ابھی تک اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کفر کی وجہ یعنی نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ صرف تمہاری ضد اور حسد ہے، کیونکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات حمیدہ تھیں ان کو اپنی کتاب میں یعنی تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، جس سے تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ پیغمبر جو ہیں وہ سچے پیغمبر ہیں، اور اگر ہم ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کریں گے اور کفر کی راہ کو اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو نہ تو صحیح معنوں میں حلال سمجھیں گے اور نہ حرام کردہ امور سے ہم باز آئیں گے، تو سن لو پھر تمہاری حرکات اور سکنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح اطلاع یافتہ ہے، یعنی اللہ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں کر تم انکار کرتے ہو بیایات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، شین ہا دال اس کا روٹ ہوگا، علی ما تعملون، ان باتوں پر جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح اطلاع یافتہ ہے، اور ان قریب پھر وہ ایسا دن آئے گا کہ تمہیں تمہارا یہ کفر جو ہے وہ تمہاری ہلاکت اور رسوائی کا سبب جو ہے وہ بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہماری ہر حرکات کو دیکھ رہا ہے، اور پھر ہمارا مواخذہ بھی ضرور کرے گا، یعنی نیکیوں کی جزا ملے گی اور گناہوں کی سزا بھی وہ دینے پر قادر ہے۔ تو اگر ہم سرے سے انکار ہی کر دیں، کسی بات کو ماننے ہی نہ، اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر ہم کسی بات کو مانتے ہی نہیں اور دلیلیں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہیں اور ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم بچتے نہیں ہیں، تو ہم بھی کیا ہیں؟ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر صرف یہود پر ہی نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق کی، کائنات کے ایک ایک ذرے پر سبحان اللہ اس کی نظر ہے، اس کی قدرت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ ہم تیری ثنا ویسے بیان ہی نہیں کر سکتے جیسے کہ تو نے اپنی تعریف خود کی، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں کر تم روکتے ہو، سواد دال دال اس کا روٹ ہوگا، کیوں تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا تم چاہتے ہو اس کے لیے، باغین یا اس کا روٹ ہوگا، ایوجا ٹیڑھا پن، عین واو جیم، ایوج، وانتم شہداء حالانکہ تم اس چیز پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو اہل کتاب جو تھے، یہاں پر ان کی ایک اور ایپ کی جو ہے وہ نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ پہلے تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جو تھا وہ یکسر بھلا دیا، انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ شرک اور کفر کی جو بدترین راہیں تھیں اس پر جو تھے وہ کمر بستہ ہو گئے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک سب سے بڑا انہوں نے شرک کیا کیا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو بنایا اور عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے جو مذہبی پیشوا تھے، جو بڑے بڑے عالم تھے، ان کو وہ نعوذ باللہ رب کا درجہ دے بیٹھے، استغفر اللہ، ان کے حلال کردہ چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام سمجھتے تھے، اور وہ اپنے کفر اور شرک کے سبب تباہی کے راستے پر جو تھے وہ نکل پڑے۔ تو اہل ایمان کی عقیدہ کی توحید، یعنی توحید عقیدہ ان کا اور ان کی پختگی جب انہوں نے دیکھی اور ان کا عمل دیکھا صحابہ کرام کا، تو ان کو یہ چیز جو تھی وہ بھارے نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہیں وہ چلنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو
उस रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने कई किस्म के प्रोपोगंडे जो थे वो किए, और आज भी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जो सही ईमान याफ्ता लोग होते हैं वो कभी भी उनकी चालों में नहीं आते। अल्लाह ताला उनको किस तरह जो है वो बचा लेते हैं। और यहूद ने भी बड़ी ये कोशिशें की कि जो मुसलमान सहाबा इकराम जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल थी, वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे। क्योंकि जब अबू सुफियान जो थे वो गए तो हरिकल ने जब पूछा क्या जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया है वो कोई उनमें से मुर्तद भी हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं। बड़ी उन्होंने हकानियत के साथ जवाब दिया कि जो इस्लाम ले आता है, फिर चाहे उसे कोलों पर घसीटा जाए, चाहे उसको रोडों पे घसीटा जाए, फिर उसके ईमान में कमी नहीं आती। क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज है जब वो दिल की बशाशत के साथ मिल जाता है तो उसको कोई ताकत जो है वो इधर से उधर कर ही नहीं सकती, चाहे उसके कितने ही मुखालिफिन जो हैं वो खड़े हो जाएं। लेकिन अल्लाह फिर उसको ऐसी ईमानी ताकत देता है कि वो इंसान फिर घबराता नहीं, उसको अल्लाह उसका दिल जो है वो थाम लेते हैं, और वो बड़ी मजबूती के साथ अपने दीन यानी सही रास्ते पर जो है वो कायम दायम रहता है। और अल्लाह ताला फिर उसे इस्तकामत देते हैं और वो बड़ा डट के मुकाबला करता है, जैसे कि सहाबा इकराम ने किया। तो अल्लाह ताला ने यहूद के इसी हसद का जिक्र करते हुए फरमाया वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, जैसे कि हमने पहले सिपारे की आयत में पढ़ा, आयत नंबर 109 में सूरत अल बकरा। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, चाहते हैं बहुत सारे अहले किताब में से, लौ युरुद्दूनकुम, काश कि वो तुम्हें फेर दें तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफ्र की हालत में, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद करते हुए अपनी जानों की तरफ से, इसके बाद के जब जाहिर हो गया उनके लिए हक, मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, जब उनके लिए हक जाहिर हो गया। उनको तकलीफ बहुत थी कि ये कैसे नबी के मानने वाले जो हैं वो पैदा हो गए हैं, और यही चीजें उनको तकलीफ में मुब्तला करती थी। लेकिन सहाबा का इकराम का ईमान जो था वो तो बड़े लेवल का ईमान था, और अल्लाह ने उसकी तारीफ की, और वो कभी भी उनका हसद जो था फिर वो कामयाब ना हो सका। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल उन अमाल से जो तुम करते हो। अल्लाह ताला तुम्हारे हर हर अमल से, हर हर करतूत से जो है वो गाफिल नहीं, बल्कि उनको कलम बंद कर रहा है, फरिश्ते उनको लिख रहे हैं, और वो पूरी तरह बाखबर है, और तुम्हें तुम्हारे आमाल का भी बदला देगा। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं आयत नंबर 42 में, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, ना तुम गुमान करो अल्लाह ताला को गाफिल उन चीजों से जो जालिम अमल करते हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक वो ढील देते हैं उनको, लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, उस दिन के लिए जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी, जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्योंकि देखिए हम भी अब देखते हैं तो जालिम लोगों को जुल्म का बदला फौरन ही दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया जो है वो अमल की जगह है ना कि बदले की जगह। तो इसीलिए अल्लाह ताला जालिम को मोहलत दिए चला जाता है। जैसे कि आज हमारे मुल्क के हालात कैसे हुए पड़े हैं, और कैसे जालिमों को अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं, और आखिर क़यामत वाले दिन उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अब हमारे साथ बना क्या है। या अय्युहल्लदीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतियुल फरीकन, अगर तुम कहा मानो एक ग्रोह का उन लोगों में से, ऊतुल किताब जो दिए गए हैं किताब, यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, तो वो फेर देंगे तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफर की हालत में। फिर उन्हीं की बात आ गई कि अगर तुम अहले किताब का कहना मान लेते हो, उनकी इताअत कर लेते हो, तुती का रूट होगा ता वाव आइन, और तो फिर वो तुम्हें अपने नक्शे कदम पर ले जाएंगे, तुम्हें अपने मकरो फ्रेब में फंसा कर दोबारा कुफर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि उनके दिल का हसद और तुम्हारी इताअत, फर्माबरदारी, तहारत, अकीदा तौहीद और रिसालत की पुख्तगी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा तुम इनकी बातों में आकर कहीं अपने आप को हिदायत से दूर ना कर लेना। तो इसमें हमारे लिए क्या लेसन है कि हम दुनिया में जो है बड़ा ही हमें कॉन्शियस होकर रहने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे ना हो कि हम गफलत में यहूद और निसारा के तरीकों पर चलकर गुमराह ना हो जाएं, और यहूद और निसारा के तरीके हम पसंद करते हुए
انہی کے ساتھ نہ مل جائیں۔ تو دیکھیں آج ہمارے ایمان میں کے لیول میں اور ہمارے بچوں کے ایمان کے لیول میں کتنا فرق ہے۔ ہم ان کو ذرا سا بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ نہ کچھ کہو۔ تو یہی بات ہے، کیونکہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے۔ پھر یہود اور نصارہ کے طریقوں کو ہم نے خود بھی نفرت کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی نفرت دلانی ہے۔ ان کے طور طریقوں سے، ان کے لباس سے، ان کے ہر کام سے ہمیں جو ہے وہ نفرت ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی نفرت ہو۔ آج ہم مائیں جو ہیں وہ کتنے ان کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں سے، ان کے لباس ہمیں اتنے پسند ہیں کہ وہ پہن کر، ہم خود بھی پہن کر اور دوسروں کو بھی پہنا کر بڑا خوش ہوتے ہیں بچوں کو۔ لیکن نہیں، پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ان کو برا نہیں سمجھتے، اور ہم بھی خود بھی بعض دفعہ ان کے آگے بڑی تعریفیں ان کی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں۔ ظاہری ان کا اخلاق ہے، لیکن دل سے وہ تمہارے انتہائی دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں کسی طریقے سے کھینچنا چاہتے ہیں، ان کی چالیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں، لیکن ایمان والوں پر کبھی بھی ان کی چالیں جو ہیں وہ چل نہیں سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اگر پکا ہو، اگر ایمان ہی کچا ہے تو پھر بس اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیوں کر تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا رسول بھی ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تم کفار کی باتوں میں آ کر کیسے کفر کر سکتے ہو، جبکہ تمہارے پاس اللہ کی دو عظیم الشان نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ صبح و شام تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ تمہارے ایمان کے اضافے اور مضبوطی کا باعث ہے۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، ان کی حدیث، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ان کی شریعت جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ وہی دین ہے جس نے صحابہ اکرام کا تزکیہ نفس کیا تھا، اور یہی ہمارے لیے تعلیم و تربیت ہے جو کہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور تم کیوں کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر قرآن جو ہے وہ دن رات پڑھا جاتا ہے، اور وہ تم میں اللہ کا رسول جو ہے وہ اپنی شریعت کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے پر بشارت دیتے ہوئے فرمایا، انی قد ترکت فیکم ما ان عصیتم عصیتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ، تم میں سے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے کہ تم کبھی بھی اس سے غافل نہ ہونا، اگر غافل ہو گئے تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے اللہ کے احکامات کو، یعتصم کا روٹ ہوگا عین صاد میم، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تحقیق وہ ہدایت پایا گیا، الی صراط مستقیم، یہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے، اور انسان کو اپنا عزم مضبوط کرنے کے لیے قرآن و سنت کو ہی تھامنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہدایت آ ہی نہیں سکتی جب تک ہمارا ساتھ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، نہ تمہیں موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم خالص مسلمان ہو۔ تو حق تقاتہ یعنی ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، جس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آیت مبارکہ جو تھی قبیلہ اوس اور خزرج کے بارے میں
کے متعلق جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. ان دونوں قبائل کے درمیان زمانہ جاہلیت میں جو تھی وہ عداوت تھی. ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے بحث و مباحثہ کرنے لگے اور غصے میں آ کر ایک دوسرے پر انہوں نے اسلحہ جو تھا وہ تان لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل فرما دی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے عبادات پر، عقائد پر، احکام شریعت کے بعد جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور اس کی بنیاد ہی تقوی ہے. ہر عمل کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے، اور جب تک انسان کے اندر تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عمل بھی اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. اور پھر جب انسان، اور جو ایمان ہے وہ کیا ہے، ایمان اور تقوی دونوں لازم ملزوم ہے. جب پہلے ایمان ہوگا پھر تقوی بھی دل کے اندر آئے گا. اگر ایمان نہیں تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ ہم خود بھی اپنا اپنا جائزہ اس میں لے لیں کہ جتنا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی تقوی بھی ہوتا ہے. انسان بری باتوں سے اتنی بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. جب ایمان تھوڑا ہوتا ہے تو تقوی کا لیول بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے. تو کیونکہ دل میں ایمان ہو اور تقوی نہ ہو تو ایسے بھی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند نہیں ہے، کیونکہ جس دل میں صحیح ایمان ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی موجود نہ ہو؟ تو کیونکہ ایمان نہ ہو تو تقوی کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کہے انسان اوپر سے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن دل میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی علامت جو ہمیں بتائی ہے وہ سب سے پہلے ایمان بتائی ہے. متقین کی علامت کیا ہے؟ ایمان. ایمان اللہ پر ہو، فرشتوں پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، بن دیکھے چیزوں پر ایمان جو ہے یہ اصل ایمان ہے. یہی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. جیسے کہ سورۃ بقرہ کی شروع آیت میں آتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، جو کہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے چیزوں پر. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہے. کیسی اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو تو پتہ چلتا ہے، اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اس پر. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیسے دل میں محبت جو ہے وہ بھر جاتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بارہا دفعہ جو ہے وہ تقوی کا ہی حکم دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. سورۃ مائدہ آیت نمبر 88 کہ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر بن دیکھے تو پھر اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو. تقوی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اگر دل ایمان کی نعمت سے خالی ہو تو خواہ انسان کتنا ہی نرم دل کیوں نہ ہو اس کو متقی پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے تقوی کی بنیاد کو حاصل ہی نہیں کیا. اور تقوی جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے بولا ہے کہ ایمان اور تقوی آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. اسی طرح عبادات جو ہے وہ اور تقوی بھی روح اور جسم کی مانند ہیں. ایک روح، اور جس طرح جسم ہو اس میں روح ہو تو وہ پیارا لگتا ہے. اگر جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو دیکھیں وہ روح جسم کس طرح کا ہو جاتا ہے. جب انسان مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے تو اس کا جسم کیسے ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بارہا دفعہ تقوی کا ہی درس دیا ہے، کیونکہ نماز میں سب سے پہلے جو ہے وہ تقوی ہے. نماز اور تقوی دونوں ایک ہی چیز ہیں. جیسے کہ کلمہ توحید کے بعد، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اسلام کے جو ہیں وہ 5 پلر ہیں. پہلا کلمہ توحید ہے اور دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے. تو اسلام نماز جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت صلاته. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا. نماز کے بارے میں، اور نماز کے اندر اگر نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی گئی اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی گئی وہ نماز نہیں ہوگی.
اور نماز میں تقویٰ کیا ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو نماز کا تقوی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، اور نماز ادا وہی کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. وہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ، نماز کے اوقات کے ساتھ، اور اس کے پورے ضوابط اور شرائع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ہر وقت اس کا دھیان اپنے رب میں ہی رہتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. اور پھر روزہ تیسرے نمبر پر جو اسلام کا پلر ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ بھی جو ہے اس کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو دیکھیں روزے کی حالت میں انسان کتنا حرام چیزوں سے بچتا ہے، جو چیزیں حلال بھی ہیں روزے کی حالت میں انسان ان کو بھی نہیں کھاتا. یہی تقوی ہے. اسی طرح انسان کو دوسرے کاموں سے بھی ایسے ہی بچنا ہے. پانی احتیاط سے منہ میں ڈالتا ہے جب کولی کرتا ہے کہیں میرے حلق میں نہ چلا جائے، کتنا بچتا ہے روزے کی حالت میں. اسی طرح عام حالات میں بھی اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ایسے ہی اجتناب کرنا جو ہے یہی تقوی کی انتہا ہے. پھر جو چوتھا پلر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو صدقہ اور زکوٰۃ میں بھی تقوی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوا بھی کام نہیں آئے گا. تو انفاق فی سبیل اللہ میں یعنی وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یعنی وہ جو مال کو پاک کرنے والا ہوتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، اور پھر وہ نصاب کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے. تو اس سے مقصد کیا ہے؟ تقوی، یعنی ہمارا مال بھی پاک ہو جائے اور اللہ کا تقوی بھی ہمیں حاصل ہو جائے. جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو، سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور تمہارے لیے بہت بہتر ہے جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی شخص کامیاب ہے. اس کے بعد حج آتا ہے. اسلام کا 5واں پلر جو ہے وہ حج ہے، اور حج میں بھی تقوی کو بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ سے ڈرو اے عقل والو. یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا ہوا حج مبرور انسان کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. سبحان اللہ. تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنائے بغیر انسان کا کوئی عمل بھی پورا نہیں ہو سکتا. قربانی میں بھی تقوی کا بہت ہی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی بھی تقوی کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتے ہیں. قربانی قبول کس سے کرتے ہیں؟ جو صرف پرہیزگار ہوتے ہیں. پھر تقوی اور ہدایت دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کا حصول تقوی کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو کہ تقوی کے ساتھ ہدایت لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کی روشنی سے منور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت کو تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اور پھر تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے
عرش کے نیچے ہمیں جگہ دے گی. اللہم اعزلنا تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. اے اللہ ہمیں اس دن کا سایہ نصیب کرنا اپنے عرش کا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کے سائے کے سوا. تو اس میں بھی وہ لوگوں کا ذکر آتا ہے جو کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس مرد کو کسی عورت نے دعوت دی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو جب دعوت ملی عزیز مصر کی بیوی سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کے آنسو بہہ پڑے، یعنی اس کے اندر تقویٰ تھا تو اس نے اپنے اللہ کو بیٹھ کر یاد کیا اور پھر اس کے آنسو اللہ کی یاد میں بہہ پڑے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اس کے علاوہ اس کے دنیاوی فائدے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے جتنے دنیاوی فائدے ہیں. سب سے پہلے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیں گے. یعنی اللہ سے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ آسان کر دیں گے. اور پھر دشمن کے مکر و فریب سے بھی اگر ہم نے نجات حاصل کرنی ہے تو تقوی کو اپنانا ہے. تقوی اگر نہیں ہوگا تو تب بھی ہم دشمنوں کے مکر و فریب سے، یہود اور نصارہ کے مکر و فریب سے بچ ہی نہیں سکتے. جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ان کے چال جو ہیں وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ اعمال کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والا ہے. اس کے علاوہ تقوی کے جو فوائد ہیں دنیا میں، اس سے کیا ہے، رزق پہ بڑا اضافہ ہوتا ہے. رزق کی تنگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر غموں سے نجات تقوی سے حاصل ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سبحان اللہ، اتنی پیاری آیتیں ہیں اللہ نے جو تقوی کی بیان کی ہیں، پڑھ کے دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اندر بھی ایسا تقوی پیدا کر دے جس کا تو ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور پھر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بے شک اہل بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں اور نازل کر دیتے اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو جو تھے وہ عمل کرتے. تو یہ اعمال کی اصلاح بھی جو ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی اور ستھری بات کرو، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور حق و باطل میں بھی فرق کرنے کے لیے تقوی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے لوگو ایمان لائے ہو، اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل کے درمیان وہ فرق کر دے گا، پھر تمہیں سیدھی راستے پر وہ لگا دے گا اور صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تم سے دور کر دے گا. تو تقوی جو ہے وہ انسان کو افضل ترین بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، تمام لوگوں سے معزز بنا دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سے جو کہ زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کو نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے.
اور تقوی کا ایک سب سے بڑا فائدہ وہ ہے کہ اللہ اولادوں کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے. جیسے کہ سورۃ کاف میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو پیرنٹس فوت ہو گئے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے دونوں ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے. اللہ نے کیسے ان کی نسلوں کی حفاظت کی. یعنی تقوی جو ہے وہ آگے اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے. تقوی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اگر وہ اپنے پیچھے مرتے وقت کمزور اولاد چھوڑ جائیں، اور ان کے بارے میں ان کو کتنی فکر ہوگی، انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کہنی چاہیے. تو نسلوں کی حفاظت کے لیے تقوی کا وجود جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور انشاءاللہ اس کے آج ہم نے دنیاوی فائدے پڑھے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کے اخروی تقوی کے فائدے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اور جو کوئی اغلاط ہو جائیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وذريته اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آپ جو ہے ریکارڈنگ دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں. آپ کے ایک کلک سے جو ہے آپ کو اجر مل جائے گا، اگلا بندہ چاہے سنے یا نہ سنے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور قرآن میں زیادہ لوگوں کو لانے کی آپ کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.